یہ ہمارے ہی ہندوستان کا ایک واقعہ ہے کہ دو مسلمان تھے، انہوں نے آپس میں ایک زمین کا معاملہ کیا۔ ایک صاحب نے زمین بیچی اور دوسرے نے زمین خریدی۔ اب خریدنے والے کو پورے پیسے مل گئے، اس نے رجسٹری کر دیا کہ یہ زمین آج سے آپ کی ہے، اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن زمین خریدنے والے نے جب اس پر مکان بنانے کے لیے بنیاد کھودی، پایا کھودا، تو اس کے اندر سے سونے کے سکوں کے گھڑے نکلے۔ آج کے دور میں اگر ایسا ہو جائے تو چھپ چھپاتے فوراً جو ہے کسی کو خبر ہو یا نہ ہو فوراً اس کو رفع دفع کیا جاتا ہے، اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ سماج بھی مسلمانوں کا تھا اور آج کا سماج بھی مسلمانوں کا ہے۔ اس وقت کا مسلمان کیسا تھا اور آج کا مسلمان کیسا ہے، ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ اب جب وہ مزدوروں نے بتایا کہ اس میں سونے کے گھڑے نکلے ہیں، تو زمین کے مالک کو چاہیے تھا کہ فوراً اس کو لے جاتے اور گھر میں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ جن سے یہ زمین خریدی ان کو بلاؤ۔ دیکھیے آپ آج کے زمانے میں اگر ایسا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ عربی جب اس نے زمین بیچ دی تو اب اس کو بلانے کی کیا، زمین بیچنے والے کو بلایا، وہ آیا۔ ان گھر بنانے والے زمین خریدنے والے صاحب نے کہا کہ لیجئے صاحب، میں نے تو آپ سے زمین خریدی تھی، یہ گھڑے سونے کے میں نے نہیں خریدے تھے آپ سے، لہٰذا یہ جو کچھ اس میں سے نکلا ہے یہ آپ کا ہے، میرا نہیں۔ میں نے تو آپ سے زمین لی اور زمین کے پیسے دیے، اب جو اس میں سے زائد چیز نکل رہی ہے وہ میری نہیں بلکہ یہ آپ کی ہے۔ اب زمین بیچنے والا کیا کہتا ہے اس پر بھی غور فرمائے آپ۔ زمین بیچنے والے نے کہا یہ مجھے پتہ نہیں بھائی، میں نے اپنی زمین بیچ دی، اب اس میں سے سونا نکلے یا پتھر یہ سب آپ کا ہے، میرا نہیں۔ یعنی دونوں طرف اتنی ایمانداری کہ لینے والے بھی ایماندار اور دینے والے بھی ایماندار۔ آج دینے والا سوچتا ہے کہ کسی بھی طرح اس کے سر پر مونڈ دیا جائے، دھوکے سے کچھ بھی کر دیا جائے، بس ہماری چیز چلی جائے۔ اور خریدنے والا سوچتا ہے جتنا بھی کاٹ کر، جتنا بھی کھینچ کر اس سے کم کرا لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اب دونوں بات اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ زمین خریدنے والا کہتا ہے کہ میرا نہیں، میری تو صرف زمین ہے۔ بیچنے والا کہتا ہے کہ نہیں صاحب، یہ چیز جو ہے میری نہیں، میں نے آپ کو زمین دے دی تو میرا معاملہ ختم ہوا۔ اب جب دونوں نہیں مانے تو یہ دونوں قاضی کے پاس پہنچتے ہیں۔ قاضی کے پاس پہنچ کر، جج کے پاس پہنچ کر اپنا فیصلہ، اپنا مدعا رکھتے ہیں۔ قاضی دونوں کی بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دونوں حق پر ہیں، آپ دونوں اپنے معاملے میں سچے ہیں۔ میں اس کا ایک طریقہ نکالتا ہوں کہ وہ کیا، کہ وہ یہ کہ خریدنے والا زمین اور بیچنے والا زمین کا دونوں آپس میں رشتہ دار بن جائیں۔ ایک کا لڑکی ہو دوسرے کی لڑکی ہو، ایک کا لڑکا ہو اور دوسرے کی لڑکی ہو، اور یہ آپس میں اپنے بچوں کی شادی کر دیں اور یہ مال ان کو دے دیں۔ دونوں نے اس کو قبول کر لیا، دو خاندان آپس میں ملے، ایک فائدہ، سچائی کا غلبہ ہوا، یہ ایک بڑا فائدہ۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ آنے والی نسل جو ہے وہ مالدار ہو گئی، اور یقیناً کل تک جو زکوٰۃ دینے والے نہیں تھے آج وہ زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ تو جب سماج میں، معاشرے میں سچائی کا غلبہ ہوتا ہے، ایمانداری کا غلبہ ہوتا ہے، تو بہت سارے فائدے وجود میں آتے ہیں، بہت ساری برکتیں سامنے آتی ہیں۔ اور جب چھینا جھپٹی ہوتی ہے، دھوکہ دہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو لوٹا جاتا ہے، ناپنے میں، تولنے میں کمی کی جاتی ہے، پیسے اچھے لے کر خراب چیز دے دی جاتی ہے، یا یہ کہ اچھی چیز دے کر پیسے جو ہے کم کرا لیے جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔